السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا ترجمہ: جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ فلسفہ شہادت: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بہت سے شہداء ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کمال بہت سے لوگوں کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کمال سے سرفراز ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ کو بھی یہ مقام ملا۔ جنگ احد، جنگ بدر میں بھی اس انعام سے بہت سے صحابہ کرام شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کچھ عجیب و غریب قسم کی شہادت ہے۔ اس میں کئی قسم کے دردناک واقعات ہیں جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ یزید کا کردار: یزید تخت پر بیٹھنے سے پہلے چھپ چھپ کر عیاشی کیا کرتا تھا۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، زناکاری کرنا، تمام بیہودہ کام کیا کرتا تھا۔ جب تک نشین ہو گیا، بادشاہیت مل گئی تو تمام کام کھلم کھلا کرنے لگا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس پر غرور و تکبر چھا گیا، غرور و تکبر کا پتلا بن گیا، اور غرور و تکبر کا پتلا بن کر اس نے اس قسم کے کام کرنے شروع کر دیے جو سراسر شریعت مطہرہ کے خلاف تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ حکومت کا نشہ، اقتدار کا نشہ بعض مرتبہ آدمی کو تفریق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرعون کا کردار: آپ حضرات نے اکثر سنا ہوگا کہ فرعون پہلے ایک غریب آدمی تھا، جب بعد میں بادشاہ بنا تو اس میں غرور و تکبر شروع ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو خدا منوانے لگا۔ میں سب سے بڑا رب ہوں، میری پوجا پرستش کرو، وہی بچے گا جو میری پوجا پرستش کرے گا۔ جو اس کو خدا نہیں مانتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ جو لوگ مجھے خدا ماننے سے انکار کریں گے میں اس کو قتل کرا دوں گا۔ چنانچہ اس نے ہزارہا آدمی اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیے کہ انہوں نے اس کی پوجا پرستش کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب یزید تخت پر بیٹھا باقی معاملات میں چھپ کر فسق و فجور کرتا تھا، مگر جب تخت نشین ہو گیا اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ مکمل سرعام فسق و فجور کرتا تھا۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، بدکاری کرنا، یہ اس کے دن رات کا مشغلہ تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا جس طرح کے میرے کارنامے ہیں مجھے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، خصوصاً جو بڑے بڑے ہیں وہ میری امارت اور خلافت کو قبول نہیں کریں گے، وہ کبھی میری بیعت نہیں کریں گے، دوسروں کے انکار کا سبب بنوں گا۔ بہتر یہی کہ میں اس سے بیعت طلب کروں، میں ان سے بیعت طلب کروں۔ جب وہ انکار کریں گے تو میں ان کو قتل کرا دوں گا۔ میری راہ سے بڑی بڑی چٹانیں دور ہو جائیں گی، میری خلافت، میری امارت کا میدان صاف ہو جائے گا۔ تخت پر بیٹھتے ہی حسین علیہ السلام سے، عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت طلب کی۔ یہ بڑے بڑے حضرات تھے، یہ بڑوں کی اولاد تھے، یہ یزید جیسے فاسق کی کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی ان کی شایان شان تھا۔ اگر آپ بیعت کر لیتے جان بچ جاتی، خاندان بچ جاتا۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا، امام حسین حاکم مدینہ ولید کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ اس سے بات چیت کی۔ حاکم مدینہ نے کہا کہ یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید فاسق و فاجر ہے،
وہ اس لائق نہیں کہ اس کے ہاتھ بیعت کی جائے۔ میں قطعاً اس کے بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے صاف انکار کر دیا۔ یہی آپ کے شاعری